الحمد لله وكفى على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، ایمان کی علامات کیا ہیں؟ اور ایمان کی پہچان کیا ہے؟ کچھ چیزیں شریعت میں وہ بیان کی گئیں جن کو ایمان کی علامتوں کے طور پہ، نشانیوں کے طور پر ذکر کیا گیا، جس طرح بعض علاماتیں جو کفر کی نشانیاں اور علامتیں ہیں، بعض علاماتیں جو نفاق اور منافقت کی نشانیاں ہیں، کیونکہ جو باطن کا معاملہ ہے، اندر کا تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اس لیے ایمان، کفر، نفاق، تینوں چیزوں کی کتاب و سنت میں علامات ذکر کی گئی ہیں۔ مثلا سورہ توبہ میں منافقین کی تقریباً 65 علامت ذکر کی گئی ہے۔ 65 علامات، اور حدیث میں بعض علامتیں بیان ہوئیں جن میں یہ ہے کہ منافق کی نشانیاں اور علامتیں: اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے۔ اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلاف ورزی کرے۔ یہ دوسری علامت ذکر کی گئی۔ اور تیسری، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت ہو تو امانت میں خیانت کرے۔ اگر ان تینوں چیزوں کو ملا کر دیکھنا ہے
تو آج کا ہمارا جمہوری نظام ہے، تینوں چیزیں کٹھی آپ کو ملیں گی جمہوری نظام میں، طاغوتی نظام میں، کہ جب بولیں گے جھوٹ، جو وعدہ کریں گے خلاف ورزی، اور جو امانت ان کے سپرد کی گئی اس میں خیانت کرنا۔ تو یہ علامات منافق حدیث میں آئی ہیں۔ اسی طرح علامات کفر، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان فاصل نماز ہے۔ کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کی حد فاصل نماز ہے۔ جو آدمی نماز کو چھوڑ گیا تو یہ علامت ہے اس کے کافر ہونے کی، نشانی ہے اس کے کافر ہونے کی، ترک الصلاۃ۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری علامات ہیں تکذیب کی اور کفر کی، جن میں قرآن کریم نے ایک علامت بیان کی، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا، استہزاء، مذاق اڑانا، یہ کفر کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر، آیات کا مسئلہ نہ ماننا اور چہرے پر کراہت کا آ جانا، ناگواری کا آ جانا، تو یہ قرآن نے کفر کی علامت ذکر کی ہے۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ہماری واضح آیات ذکر کی جائیں، بینات جن کا معنی بالکل صاف ہو، تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، پہچانے گا تو ان کے چہروں میں المنکر، ناگواری، ناپسندیدگی، نفرت کے آثار۔ کن کے چہروں میں؟ الذین کفروا، جو کٹر کافر ہے۔ یہ ایک علامت ہے کہ کتاب اللہ کی آیات پیش کی جائیں اور سامنے سے کوئی کتاب اٹھا کے لے آئے، آپ اس کو قرآن سنائیں، اور وہ کوئی کتابڑی اٹھا کے لے آئے، رسالہ اٹھا کے لے آئے، کسی بزرگ کے دستخط اٹھا کے لے آئے، کسی شیخ مشائخ کی تحریر لے آئے، کوئی جھوٹی مکذوبہ روایت لے آئے، تو روایت کی تحقیق بعد میں ہوگی، اللہ نے اس کے کافر ہونے کی علامت پہلے ذکر کر دی ہے کہ یہ آدمی کافر ہے۔ نشانی کیا ہے؟ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، قرآن سن کے چہرہ بگڑ گیا، نفرت کے آثار آئے، تو الذین موصول ذکر کیا، اور موصول میں ابہام ہے، یہ تعیین نہیں کہ حاجی صاحب ہے، لمبی داڑھی والا بزرگ ہے، یا بالکل چھلا مچھا کلین شیپ ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو بھی آیات سن کر، سیٹ کرو یار تھوڑا سا پیزا، اس کا چہرہ بگڑے،
تو اس کی علامت ذکر کی الذین کفروا. اسی طرح قرآن مقدس نے اہل ایمان کی بھی علامتیں ذکر کی ہے، جس کو ذہن میں رکھ کر ہر آدمی اپنا مطالعہ کر سکتا ہے کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں. وہ علامات ایمان جن میں ایک علامت اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب مومن کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائے اور اسے مسئلہ سمجھایا جائے، زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں بہار آتی ہے. یہ علامت ہے ایمان کی کہ جب قرآن کا مسئلہ آئے ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا قرآن سن کر اگر ایمان میں زیادت، ایمان میں رونق، ایمان میں بہار، یقین میں پختگی آتی ہے تو فرمایا یہ ہے مومن کی علامت. زادتہم ایمانا. اسی طرح ایک بڑی اہم علامت قرآن نے اور سنت نے پیش کی، ایمان کی علامت. وہ ایمان کی علامت یہ ہے اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھنا اور اولیاء اس شیطان کے ساتھ نفرت رکھنا. اولیاء اللہ کے ساتھ محبت اور اولیاء اس شیطان اعداء اللہ جو اللہ کے دشمن ہیں اور شیطان کے اولیاء ہیں، ان کے ساتھ نفرت رکھنا، بغض رکھنا، یہ ہے سب سے بڑی ایمان کی علامت، استقامت کی علامت. بالکل آسان سی. اللہ والے اولیاء اللہ، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ مجالست اور ان کے ساتھ نرمی، نرم رہنا، پیار کرنا، محبت کرنا. اور جو اللہ کا دشمن ہے، اولیاء اس شیطان میں سے ہے، اس کے ساتھ نفرت رکھنا، اس کا دل میں بغض رکھنا، یہ ہے ایمان کی علامت. قرآن نے بھی بیان کیا اور پیارے پیغمبر نے بھی بیان کیا. تو یہاں دو چیزیں سمجھنی ہیں: اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق، اولیاء اللہ کے ساتھ محبت، اولیاء اللہ کے ساتھ پیار، اولیاء اللہ کا ادب و احترام، اولیاء اللہ کے ساتھ جذبہ ایثار، یہ علامت ایمان ہے. اور اعداء اللہ، اولیاء الشیطان، ان کے ساتھ بائیکاٹ، ان کے ساتھ نفرت، ان سے برات، ان سے بیزاری اور ان سے ہر مذہبی مقاطعہ، بائیکاٹ کرنا، یہ ایمان میں سے ہے اور ایمان کی علامت ہے. اس پہ میں 2-3 دلیلیں دے کر اصل موضوع بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احب للہ وابغض للہ
یہ لفظ پہلے بھی آپ نے سنے ہیں لیکن اس کو سمجھو. من احب للہ، جس آدمی نے محبت رکھی للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے یا صرف اللہ کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور بغض رکھا للہ، صرف. اس سے یہ پتہ چلا کہ مومن میں محبت کا جذبہ بھی ہوتا ہے اور نفرت کا جذبہ بھی، بغض کا جذبہ بھی. لوگ کہتے ہیں نہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اخلاق کے خلاف ہے. بغض نہ رکھو، یہ اخلاق کے خلاف ہے. بھائی دونوں دیواریں ہیں، محبت بھی ہو بغض بھی ہو. اللہ کے لیے تو بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے محبت بھی ہو اور بغض بھی ہو. صوفیاء کہتے ہیں صرف محبت ہو بغض نہ ہو. یہ ایمان نہیں ہے. مومن کے دل میں دونوں چیزیں ہیں، محبت بھی بغض بھی، غصہ بھی، اور اخلاق کی اقدار کے بھی دونوں رکن ہیں. آج کل لوگوں نے اخلاق کا معیار کیا سمجھا ہے؟ جیسا کوئی بھی ہو نا آگے سے دانت نکالا، ہاں 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 ہاں. ہمارے استاد کہتے تھے کہ یہ لوگوں نے اخلاق کا معیار بنایا، اور وہ مثال دیتے، مثال بڑی عجیب سی ہے کہ ایک آدمی کسی کی عزت کا برا چاہتا ہے، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی وہ عزت خراب کرنا چاہتا ہے. اس نیت سے وہ اس کے دروازے پہ آیا. اب اس آدمی نے دیکھا، اسے پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہ میری عزت کا دشمن ہے، عزت خراب کرنا چاہتا ہے. اب اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ اس کو عطر کی شیشی دے گا، مسواک جیب سے نکال کے دے گا، یہ لے لے. چائے کی پیشکش کرے گا. اگر کرے تو اس کو کیا بولو گے؟ دیوس. شریعت اس کو کیا بولتی ہے؟ بولو کیا بولتی ہے؟ اچھا کوئی کہے یار اخلاق بھی کچھ ہوتی ہے، اس نے تو چائے، میں اس کے دروازے پہ گیا، اس نے تو چائے بھی نہیں پوچھی. بھئی گیا کیوں تھا؟ تو اب وہ چائے کا مستحق ہے یا مار کا مستحق ہے؟ اس کو کوئی آدمی اخلاق کے خلاف کہے گا؟ اگر اب وہ اس کی عزت کا برا چاہنے والا اس کے دروازے پہ آتا ہے، یہ اس کا اکرام کرتا ہے، اسے چائے پلاتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا دیوس اور بے غیرت ہے. اس کو اخلاقی حسنہ نہیں کہیں گے. یہاں اخلاق کہتا ہے کہ اس کے ساتھ سختی کی جائے گی. اور حیرانگی کی بات ہے، مخلوق کی عزت سے کھیلنے والا وہ اکرام کا مستحق نہیں رہتا، اور جو رب العزت کی عزت سے کھیلتا ہے، جو مشرک ہے، بدعتی ہے، خاندان رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول کا دشمن ہے، اس کے ساتھ سختی کرنا، اس کو کہتے ہیں جی اخلاق کے خلاف ہے، یہ تشدد ہے. تو میں نے کہا تھوڑا سا غور بھی کر، تو محبت بھی ہوگی، بغض بھی رکھنا ہوگا، نفرت بھی رکھنی ہوگی. اخلاق یہ ہے کہ جہاں محبت کا محل ہے وہاں محبت کر، اور جہاں بغض اور نفرت کا محل ہے وہاں پر نفرت اور بغض اختیار کر. اس کا نام اخلاق ہے. جہاں ہنسنا ہے وہاں ہنسنا، ہر جگہ پہ نہیں ہنسنا، ہر جگہ پہ دانت نکالنا اخلاق نہیں. اور جہاں تلوار چلانی ہے
وہاں تلوار چلانا اخلاق ہے. میرے نبی سے بڑا اخلاق والا کوئی نہیں. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہاں لفظ علا ذکر کیا اور علا آتا ہے استعلاء کے لیے، اور فرمایا میرے پیغمبر آپ خلق عظیم پر غالب مستعلی. خلق عظیم پر مطلب کیا ہے؟ آپ کی ہر حرکت، ہر سکون اور آپ کے وجود اقدس سے ہر نکلنے والا فعل، اسی کا نام اخلاق عظیم ہے. اسی کا نام اخلاق عظیم ہے. آج لوگ ہمیں اخلاق کا درس دیتے ہیں، مسئلہ بیان نہ کرو، اخلاق کے خلاف ہے. کچھ لوگوں نے شروع تلوار اٹھانا اخلاق کے خلاف ہے، جہاد اخلاق کے خلاف ہے. یہ تیرا اخلاق ہوگا دیوسیت والا، وہ اخلاق ہوگا. پیغمبر کریم کا اخلاق پورا قرآن ہے. کان خلقہ القرآن. اور وہی اخلاق کہتے ہیں قاتلوا ائمۃ الکفر فاقتلوا المشرکین. یہ قرآن والا اخلاق ہے. تو تلوار اخلاق کے منافی نہیں. جہاد یہ اخلاق کے خلاف نہیں. اصل اخلاق ہے ہی جہاد میں. جہاد میں اخلاق ہے. محبت، بغض، یہ دونوں چیزیں انسان میں، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے. انسانی فطرت میں محبت بھی ہے، بغض بھی ہے. اصلاح یہ ہے کہ جو محبت کے جذبات ہیں یہ بھی ہو جائیں للہ، اللہ کے لیے، اور جو بغض کے جذبات ہیں یہ بھی ہو جائیں للہ، اللہ کے لیے. جس آدمی کی جو دو چیزیں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہو گئی، کسی سے محبت کرتا ہے اس کی دکان کی وجہ سے نہیں، اس کے مال کی وجہ سے نہیں، اس کے جمال کی وجہ سے نہیں، اس کے خاندان کی وجہ سے نہیں، اس کے رفتار کی وجہ سے نہیں، للہ، صرف اللہ کی وجہ سے. اسی سے پتہ چلا کہ اولیاء اللہ سے کیا رکھنی ہے؟ محبت. اولیاء اللہ سے کیا رکھنی ہے؟ محبت. من احب للہ وابغض للہ. اور بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اور وہ بھی کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. مشرک کے ساتھ بغض ہے، بدعتی کے ساتھ نفرت ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس کی لاش 8 من کی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ غریب ہے یا فلاں ہے یا فلاں، نہیں. بغض کی وجہ بھی للہ، یہی سمجھ کے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، بدعتی ہے، پیغمبر کا باغی ہے. اس بغاوت کو مد نظر رکھ کے اس کے ساتھ رکھتا ہے بغض. آگے اسی حدیث میں 2 لفظ آئے. ایک وجد حلاوت الایمان، وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا. وجد حلاوت الایمان. حلاوت کے 2 معنی. ایک حلاوت ہے چینی گڑ کی مٹھاس، یہ مٹھاس حصی ہے. منہ میں گڑ رکھ لو، چینی رکھ لو، یا حلوہ بالمد وہ رکھ لو، تو زبان پہ کیا محسوس ہوگی؟ آج تم سارے سست ہو، ٹائم تھوڑا ہے، ابھی میں نے تقریر تو شروع نہیں کی. حلاوت اور میٹھاس محسوس کرے گا. یہ حلاوت جہاں محسوس ہوتی ہے، اس حلاوت کے اعلیٰ محسوس کرنے کا زبان ہے. اگر یہ حلاوت آپ جہاں ہاتھ میں گڑ رکھے مٹھاس معلوم ہوگی، اس کے اوپر
پر چڑھ جائیں، سینے پہ گڑ رکھ لیں، مٹھاس لگے گی؟ کیا مطلب ہے؟ گڑ میٹھا نہیں، چینی میٹھی نہیں، تو پوری چینی کی بوری کے اندر داخل ہو جائے، مٹھاس نہیں لگے گی۔ مٹھاس تب لگے گی کہ اے زبان پہ آئے، اس کا آلہ جہاں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مٹھاس حسی۔ کون سی مٹھاس؟ حسن، منہ کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے مٹھاس معنوی، حلاوت الایمان، وہ ہوتا ہے دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے، وہ دل محسوس کرتا ہے، زبان نہیں محسوس کرتی۔ تو فرمایا وجد حلاوت الایمان، جو آدمی ان دو رکنوں پہ پکا ہو گیا کہ محبت بھی رکھی اللہ کے لیے، بغض بھی رکھا اللہ کے لیے، تو وہ وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا، ایمان کا مزہ محسوس کرے گا، ایمان کی لذت محسوس کرے گا۔ اور وہ زبان سے نہیں کرے گا، کس سے؟ حلاوت الایمان جہاں ہے، کیونکہ ایمان کا گھر دل ہے۔ ایمان جہاں ہوتا ہے ٹھنڈک محسوس کرے گا، اور زبان کی ساری مٹھاسیں ہوں وہ مقابلہ نہیں کر سکتی دل والی مٹھاس کے۔ یہ تو باروں بار مٹھاس ہے نا، دل کی مٹھاس جہاں سے ہوتی ہے، دل کی ٹھنڈک، دل کا مزہ، اور یہ وہ حلاوت ہے، وہ حلاوت ہے جو تختہ دار پہ کھڑے ہو کے بھی محسوس ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ تختہ دار پہ چل رہا ہے، لیکن مومن کے دل میں وہ ٹھنڈک ہوتی ہے کہ تختہ دار کی سختیاں بھی بھول جاتا ہے۔ اور یہ وہ حلاوت ہے کہ محسوس کرنے والے آگ کے انگاروں پر، گرم پتھروں پر لیٹ جاتی ہیں، ان کی چربی پگھل جاتی ہے، لیکن حلاوت ایسی ہے کہ آہد آہد کے نعرے نہیں چھوٹ سکتے۔ ہے نا کوئی مزہ؟ یہ وہ حلاوت ہے جس کو نصیب ہو جائے کہ دنیا میں، دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں جو یہاں لذت محسوس ہوتی ہے۔ کھانے کی لذت، پینے کی لذت، جماع کی لذت، یہ دنیا کی لذت ہے، لیکن یہ جو لذت ہے نا ایمان والی، ساری دنیا کی لذتیں مل جائیں، اس لذت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وجد حلاوت الایمان، باقی ساری لذتیں عارضی ہیں۔ جتنا اچھا کھانا کھاؤ، منہ میں کھانا ہوتا ہے نا لذت، اور جب منہ سے نیچے اتر جائے ختم، ہر چیز برابر۔ جتنی دیر منہ میں لقمہ، اور اللہ کی شان ہے کہ منہ میں بھی زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے۔ کوئی آدمی منہ میں لقمہ ذرا رکھ کے گھنٹے بیٹھ جائے، نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی لذت اتنی ہے، اور جو لذت ایمان ہے، آخر یار کوئی لذت تو ہے نا، آدمی بیٹھا ہے سامنے چکھا ہے، آگ کا سمندر ہے، اور یہ بیٹھا ہوئے آگ کے کنارے پہ، آنکھیں بند ہیں، بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، اور وہ آگ میں بجنیک پر اس کو بٹھا کے توڑنے والے ہیں، رسا کاٹنے والے ہیں، اور ایسی حالت میں جبریل آتا ہے اور وہ کہتے ہیں اعلیٰ کا حاجہ، ہے کوئی میری ضرورت؟ آگے کہتے ہیں اما فالیک، تو جہاں سے آئے واپس ہو جا، مجھے کوئی ضرورت۔ یہ ہوتی ہے وہ لذت، وجد حلاوت الایمان۔ یہی لذت اصحاب پیغمبر کو آئی۔ مقام احد میں نضر بن حارث جب لڑ رہے تھے تو ایک نعرہ بلند کیا، احد کیا پہاڑ مدینہ میں
اس کے قریب جنگ ہو رہی ہے اور دوڑتے ہوئے کہتے ہیں انی لا اجد ریح الجنہ، وہاں دوڑتے ہوئے اللہ کی قسم مجھے جہاں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ریح الجنہ۔ ایک ایک صحابی کا وجود جب غسل کے لیے کھولا جاتا ہے تو 70 زخم نظر آتی، 70 زخموں کے باوجود وہ لذت ختم نہیں ہوئی، لذت اسی طرح ہے۔ ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے، یہ ہاتھ کٹ جاتا ہے، دوسرے ہاتھ میں اٹھا لیتی، وہ ہاتھ کٹ جاتا ہے، جھنڈا اپنے منہ سے اٹھا لیتی۔ آج تو کانٹا چبھ جائے تو نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ لذت نہیں، ساری عبادات میں لذت، اور لذت ملے گی تب جب ایمان کا یہ زور ہوگا، من احب للہ و ابغض للہ، جب احب للہ ہوگا دو مواحد آپس میں لڑ نہیں سکتے۔ سوچ لو، تمہارے اندر ایمان ہے، تھوڑا سا مقناطیس لگاؤ۔ اگر مواحد لڑ رہے ہیں علامت خطرناک ہے، من احب للہ والی علامت ان میں نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے صحابہ میں بھی اختلاف ہوا تو صحابہ میں اختلاف دین کی وجہ سے ہوا، کوئی ذاتی صحابہ کے دل میں ایک دوسرے کا بغض آ نہیں سکتا۔ دنیا کی ساری تاریخ پہ لعنت کر دے، ساری کتابیں جو صحابہ کا آپس میں بغض ثابت کریں وہ کتابیں اس قابل ہیں ان کو جہنم میں مار دیا جائے۔ اللہ کا قرآن سچ ہے، فرمایا اصبحتم بنعمتہ اخوانا، اصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ سب صحابہ کے بارے میں قرآن کہتے ہیں اصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی نعمت سے تم سارے اخوان بن گئے، بھائی بھائی بن گئے، اور سب کے دل صاف کر دیے۔ الف بین قلوبہم، الف بین قلوبہم، الف جوڑ دیا ان کے دلوں کو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، صحابہ کے دلوں کو آپس میں الف۔ الف تو عربی ہے، آپ کے ہاں بھی ایک الفی ہے، وہ الفی ہے۔ تم بھی دو چیزوں کو جوڑتے ہو تو کیا لگاتے ہو، لیکن تمہاری الفی کچی ہے۔ یا الف، اللہ نے خود جوڑا، اور جہاں جوڑنا ہے اللہ کی رحمت والی الفی کے ساتھ۔ الف بین قلوبہم، جوڑ دیا۔ اعزتاً علی اذلتاً علی المؤمنین، اعزتاً علی الکافرین۔ کوئی بھی حافظ نہیں تم میں؟ اذلتاً، مومنوں کے ساتھ نرم، حافظ بھی رل مل گئے۔ رمضان آ رہا ہے، تیاری کر لو۔ مومنوں کے ساتھ نرم اور کافروں پر سخت، کافروں پر سخت۔ تو قرآن کی شہادت یہ ہے کہ دو صحابی ایک دوسرے کا بغض نہیں رکھ سکتے۔ یہ کس کی شہادت ہے؟ بولو کس کی شہادت ہے؟ الف بین قلوبہم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ صحابی کا دل نہیں لڑ سکتا دوسرے کے ساتھ۔ رہ گئی ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں، حضرت موسیٰ ہارون کا بھی اختلاف ہو گیا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ آج بعض لوگ جھوٹی روایات دیکھ کر یہ کہتے ہیں حضرت علی حضرت عائشہ کا اختلاف تھا، ان کو کہو خدا کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ قرآن کہتا ہے ان کا آپس میں دل میں کوئی اختلاف اور بغض نہیں تھا۔ کوئی کہتا ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی کا دل نہیں ملتا تھا، آپس میں بغض تھا، علی کے دل میں معاویہ کا، معاویہ کے دل میں علی کا۔
قرآن کہتے ہیں اصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی شہادت سے بڑھ کے کس کی شہادت ہو سکتی ہے؟ ہر وہ روایت، ہر وہ کتاب جو علی معاویہ کے بغض کو ثابت کرے، جو حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان بغض کو ثابت کرے، اس کتاب پہ تو لعنت کی جا سکتی ہے، اللہ کا قرآن چھوڑنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، آپس میں محبت کرو گے؟ من احبا للہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہو، ایمان کی علامت سمجھو۔ اسی لیے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، حلال نہیں کہ اپنے بھائی مسلمان سے 3 دن تک روٹھ جائے، 3 دن تک مقاطعہ کرے، 3 دن تک بائیکاٹ کرے۔ فرمایا لا یحل لمسلم، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، کوئی لڑ رہا ہے برادری میں، کوئی لڑ رہا ہے زمینوں پہ، کوئی لڑ رہا ہے دکانوں پہ، کوئی لڑائی کر رہا ہے رشتوں پہ، کوئی لڑائی کر رہا ہے اپنے ناموس، اپنے انف ناک بچانے کے لیے۔ بات بات میں بغض ہے، حسد ہے، اور یہ معاشرہ بغض و حسد کے ساتھ بھرا ہوا معاشرہ ہے۔ اس لیے میرا بھائی اپنے دماغ کو صاف کر دے، اپنے ذہن کو صاف کر دے، ایمان والے آدمی سے، مومن مباحد آدمی سے تو بائیکاٹ قطعاً نہیں کر سکتا۔ بے شک ایک جگہ سے آئیے، باقی میرا خیال ہے سارے دکھی ہے۔ اور مشرک کے ساتھ کبھی وفاداری، مشرک کے ساتھ محبت، بدعتی کے ساتھ محبت نہیں، مومن کے ساتھ نفرت نہیں۔ یہ ہے من احب للہ و ابغض للہ، اور یہ ہے رحماء بینہم۔ اس سے پہلے ذکر کیا اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلہ میں سخت، اور آپس میں رحیم میں، آپس میں نرم میں۔ ان 2 بنیادوں کو یاد رکھنا۔ اب ایک بات کہ اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھنی ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ ہیں کون؟ یہ مسئلہ ہے برے صغیر کا۔ ولایت کسی منصب کا نام نہیں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ شریعت میں ولایت کسی عہدے کا نام نہیں ہے، نبوت منصب کا نام ہے، ولایت کسی منصب کا نام نہیں ہے۔ ولایت کے عجمی تصورات لوگوں نے بنا دیے کہ ولی کون ہوتا ہے۔ ہر قوم نے مختلف تصورات قائم کیے کہ ولی اللہ ہوتا کون ہے۔ قرآن مقدس نے اس راز کو بھی بہترین انداز میں حل کیا کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں۔ آپ کو مولوی یہ بتائیں گے اولیاء اللہ کے ساتھ محبت، اولیاء اللہ کا ادب، اولیاء اللہ یہ کہیں گے، لیکن یہ بھی آپ پوچھیں کہ مولوی صاحب قرآن نے اولیاء اللہ کس کو کہا ہے؟ یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے۔ اور تم اولیاء اللہ کس کو کہتے ہو؟ ایک پارٹی وہ ہے جو کپڑے اتر جائیں اولیاء اللہ ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، مجذوب سرکار۔ وہ اپنا بدن نہیں ڈھانپ سکتا، سطر نہیں ڈھانپ سکتا، اور یہ کہتا ہے یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ کی بھلی علامت ہے کہ شلوار بھی اتار دے، قمیض بھی اتار دے، یہ اولیاء اللہ ہے۔ کہتی ہے، مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا بری امام اتنے سال تک سمندر میں رہا، علامت ہے ولی اللہ ہونے کی۔
اتنے سال تک سمندر میں رہا. میں نے کہا یہ انسان تھا یا مگرمچھ تھا؟ خدا کے بندے، خود تم اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہو. پانی میں رہنا کمال ہے تو پھر تم مچھلی بڑی ولی اللہ ہے. ساری زندگی پانی میں گزاری. فلانا ولی اللہ جی ساری زندگی جنگل میں رہا. میں نے کہا جنگل میں تو خنزیر بھی رہتا ہے، جنگل میں خنزیر، چیتا، بھیڑیا بھی رہتا ہے، جنگلوں میں رہنا بھی لائق. کہتے ہیں یہ بڑا ولی اللہ ہے، یہ ساری زندگی غاروں میں رہا، پہاڑوں میں رہا. میں نے کہا پہاڑوں میں تو اژدہا اور بڑے بڑے سانپ بھی رہتی، یہ کون سی علامت ہے ولی اللہ ہونے کی؟ فلانا بڑا ولی اللہ ہے. ہوا پہ اڑتا آیا، ہوا پہ اڑ رہا تھا. میں نے کہا چیل، ڈوڈر، کوا، گرج. گرج وہ مردار کھانے والا بڑا پرندہ، لمبی گردن والا، کیا بولتے ہو اس کو؟ گدھ. اور پشتو والے ٹپوس. وہ گدھ، وہ بھی تو ہوا میں اڑتی ہے، اس کو ولی اللہ کہیں گے؟ نہیں. ولی اللہ وہ ہے جس کو قرآن اولیاء اللہ کہتے ہیں. یہ سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس گھروں میں جا کے دیکھنا. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ شان بیان کیا، مقام بیان کیا، عظمت بیان کی. الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء اور ولی وہ کون ہوں گے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قیامت کے دن ان پہ خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. قیامت کے دن ان پہ خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں ڈرتے. اولیاء اللہ وتر پڑھتے ہوں گے میرا خیال، اور وتروں میں کیا پڑھتے ہیں؟ نخشا عذاب، نخشا اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. نخشا عذاب کا، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. انبیاء کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک الذین یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. دنیا میں تو میرے انبیاء بھی مجھ سے ڈرتے تھے، خاشعین، میرے سامنے دبے رہتے تھے. يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، پکارتے مجھے تھے، مجھ سے ڈر ڈر کے اور رغبتیں کر کے، امیدیں رکھ رکھ کے. وَكَانُوا لنا خاشعین، اور مجھ سے ڈرتے رہتے تھے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو ڈر نہیں ہوتا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ نہیں. سبحان اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی بڑے ولی اللہ ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بادل سا میرے اوپر ہے، یکدم روشنی ہو گئی، اور روشنی کے اندر سے آواز آئی عبد القادر میں تجھ سے راضی ہو گیا، آئندہ عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہوتا کوئی پاکستانی تو اس نے تو لوٹا توڑ دینا تھا، مسلح کو آگ لگا دیتا. بھی میں تو پہنچ گیا ہوں. اوپر سے آواز آئی. تو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، قرآن مقدس کی ایک آیت میرے دل میں آئی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو کہتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میرا پیغمبر موت تک اپنے رب کی عبادت کر. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
کہتے ہیں پیغمبر کو تو اللہ نے یہ فرمایا اور یہ بادل سے آواز آ رہی ہے کہ تیری عبادت کی اب ضرورت نہیں، تو پہنچ گیا، تکالیف ساکت ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں اس آیت نے میرے دماغ کو کھول دیا کہ یہ جو بزرگ بول رہا ہے نا، یہ بابا شیطان ہے، یہ بابا ابلیس ہے۔ اس لیے میں نے کہا اخسا یا لعین، دفع ہو جا، دھر پلیت، ہر لعنتی دور ہو جا۔ تو یہ قرآن مقدس کی آیت آئی اور فرماتے ہیں پھر اس نے پینترا بدلا، کہتا ہے کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو میرے دل میں آیا، میں نے کہا یہ بے ایمان اب پینترا بدل کے حملہ کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ اللہ کی توفیق نہ ہو تو علم بھی کام آ سکتا نہیں ہے۔ علم کیا چیز ہے؟ مخلوق کو علم دیا کتنا ہے؟ علم کیا ہے؟ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو کوئی نہ علم والا بچتا ہے نہ جہل والا بچتا ہے۔ یہ سارا کام ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، عرض یہ کر رہا تھا کہ ولی اللہ وہ ہے جس کو قرآن نے ولی اللہ کہا۔ یہ مضمون ہے بڑا لمبا، اس کے دو طریقے میں سمجھا رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا تعارف، ان کا بیان قرآن نے کئی مقام پہ ذکر کیا۔ مثلا اصحاب الکہف، یہ اولیاء اللہ ہیں، اور جس ٹرڈ اولیاء اللہ ہیں سورۃ الکہف میں ان کا واقعہ گھروں میں جا کے پڑھو کہ وہ اولیاء اللہ قرآن کن کو کہتا ہے اور عجمی مذہبی تاجر کن کو اولیاء اللہ سمجھتا ہے۔ یہ ڈاکوؤں مکاروں کو ولی کہتا ہے، اور قرآن اللہ کی توحید پر جان دینے والوں کو ولی کہتا ہے۔ اصحاب الکہف دیکھ لو، حبیب نجار دیکھ لو، سورہ یاسین کا وہ ولی اللہ جس کو ایک لازے میں ولایت ملی، اس سے پہلے وہ گناہگار ہے، ایک لازہ توحید کی تائید کی، اللہ نے ولایت کا اعلیٰ مقام دے دیا۔ اصحاب کہف یہ انبیاء نہیں، بوڑھے بھی نہیں، جودیاں بھی نہیں کی 40 سال تے چلے لگائے بھی نہیں، چلے کاٹے بھی نہیں، سے روزہ سال اندرون بیرون والے نہیں، ایک لازہ کھڑے ہوئے اور خدا کی توحید کا مسئلہ واضح بیان کیا۔ اللہ نے ان کو ولایت کی سند دے دی۔ یہ ہے اولیاء اللہ۔ ایک اور سورہ حامی مومن میں ولی اللہ کا تذکرہ ہے، قال رجل مؤمن من آل فرعون، اس کو ولایت مل رہی ہے غاروں میں نہیں، دریاؤں ٹھنڈے پانیوں میں نہیں، فرعون کی اسمبلی میں کھڑا ہے، اور ہے بھی فرعون کا رشتہ دار، من آل فرعون۔ اور جب کھڑا ہوا ابھی تک گمنام تھا، یکتم ایمانہ، ابھی تک اس کو فرعون بھی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ پیغمبر کے خلاف بات ہوئی کہ ان کو قتل کریں، گرفتار کریں، تو وہ آدمی اسمبلی کے اندر بول پڑا۔ ایمان چپ نہیں رہنے دیتا، اسمبلی کے اندر بولا، اور اس نے ایسی تقریر کی کہ جب تک نہیں بولا تھا قریبی نہیں جانتے تھے، اور جب بولا نا توحید کے بول بولا، قیامت تک اس کے تذکرے ممبروں اور محرابوں میں ہوتے رہیں گے۔ قرآن نے اس کا تعارف پیش کر دیا، تو وہاں ولایت ملی۔ 12,000 اولیاء اللہ جو 1 منٹ پہلے اعداء اللہ تھے، اللہ کے دشمن تھے،
حضرت موسیٰ کے سامنے آئے اور جب حقیقت ذہن میں اتر گئی، مسئلہ ذہن میں آیا، تو 1 منٹ کے بعد وہ اولیاء اللہ بن گئے۔ آخر ولایت ملتی کس مسئلے پہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ تو قرآن مقدس نے بھی بیان کیا، ولایت ملتی ہے اللہ کی توحید قبول کرنے سے۔ چلے کاٹنے سے ولایت نہیں ملتی، جنگلوں میں رہنے سے ولایت نہیں ملتی، غاروں کا رخ کرنے سے ولایت نہیں ملتی، پانیوں میں چلے کاٹنے سے ولایت نہیں ملتی، ٹانگیں اوپر سر نیچے کنووں میں رہنے سے ولایت نہیں ملتی۔ ولایت ملتی ہے اللہ کی توحید قبول کر کے اس مسئلہ کو بیان کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا دوست ہے آمنو، جنہوں نے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیا، ایمان لے آئے۔ حضرت شیخ القرآن فرمایا مسئلہ مان لیا، الذین آمنوا، اور جہاں پر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہے کون؟ الذین آمنوا، الذین، یہ ٹکڑا مولوی نہیں سناتا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تک رہے گا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ 2 جملوں میں ولی اللہ کی پہچان کروا دی۔ فرمایا پہلی صفت یہ ہے اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں آمنو، جو مسئلہ توحید کو مان لے۔ قبر کی پوجا کرنے والا ولی اللہ، قبر پہ مجابرت کرنے والا ولی اللہ نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا، جس کا عقیدہ قرآن والا ہو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچ بچ کے زندگی گزارنے والے۔ کانو یتقون، تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ کیا معنی کرتے ہیں فارسی میں؟ پرہیزگار۔ متقی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگار۔ متقی لفظ تھا عربی، یہ چڑھ گیا اجمیوں کے ہاتھ، انہوں نے صحیح گت بنائی متقی کے لفظ کی، صحیح مفہوم بنایا۔ تقوی کا معنی بچ جانا۔ بچنا کس سے ہے؟ شرک سے، مشرک سے، بدعت سے، بدعتی سے۔ سب سے بڑا تقوی شرک سے بچ گیا، بدعت سے۔ اور آج کل جو شرک سے بچے، بدعت سے بچے، اسے کہ بڑا شرارتی ہے، اس کا کام ہی شرارت کرنا ہے، یہ بدعت کے خلاف ہے، رسم کے خلاف ہے، شرک کے خلاف۔ اور جو ہو نا کٹر مشرک، کٹر پیور شرک کا ڈرم اور پورا بدعت کا گٹر ہو، اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ، بڑا اچھا آدمی ہے جی، اچھا آدمی، یہ ہے متقی۔ تو یاد رکھو کانو یتقون، اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے بچ گئے۔ اللہ نے منع کیا شرک سے بچ گئے، بدعت سے منع کیا، بدعت سے بچ گئے، حرام خوری سے منع کیا، حرام خوری سے، شراب سے، جوا سے، لاٹریوں سے، حرام کی کمائی سے، سوہد سے، حرام نظر نیاز سے، غیر اللہ کے نام کے بکرا چھترا دینے سے بچ گئے۔ پرہیز، تعویذوں سے، تعویذوں والوں سے بچ گئے۔ یہ بچتے رہے، کانو یتقون، بچتے رہے۔ بخاری میں حدیث ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 آدمی میری امت کے وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. کوئی حساب کتاب نہیں. آتے ان کو کہا جائے گا جنت میں جاؤ بھائی، ادخلوا الجنہ. آپ نے بیان فرمایا، اندر تشریف لے گئے، صحابہ تکرار کرنے لگے، سبق دہرانے لگے، اور پھر سوچو بچار یار یہ 70 کون ہوں گے؟ 70,000 جن کا حساب کتاب بھی نہیں. کچھ کہنے لگے کہ یہ ولدوا فی الاسلام، اسلام کے اندر پیدا ہوئے، انہوں نے کبھی کفر شرک زندگی میں نہیں کیا. کچھ نے کچھ اور کہا، دوسروں نے اور کہا، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو حجرے کے باہر کی گفتگو ہے میرا نبی حجرے کے اندر سن سکتا نہیں. زندہ پیغمبر بھی حجرے کے اندر ہو تو باہر والی گفتگو سن سکتا نہیں ہے. اس کے ساتھ وہ حدیث کا ٹکڑا بھی ملا لو. وہ حضرت زینب آئی تھی نبی کریم علیہ السلام کے پاس مسئلہ پوچھنے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی حضرت زینب، اور سامنے دروازے پہ حضرت بلال کی ڈیوٹی تھی چوکیداری پر. آئی، پوچھا. حضرت بلال کو حضرت زینب کہتی ہے نبی کریم علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا نہ بتانا کہ مسئلہ کون پوچھ رہی ہے. یہ حدیث مولوی کو نہیں آتی، محمد بن مروان کو اٹھایا ہوئے. حضرت زینب کہتی ہے بتانا نہیں، مسئلہ پوچھنے والی کون ہے؟ حضرت زینب نے کہا حضرت بلال کو، رسول اللہ کو نہیں بتلانا. اب حضرت زینب دروازے کے باہر کھڑی ہے. وہاں دروازے بھی لوہے کے گیٹ نہیں تھے، کچے دروازے تھے، کپڑے کے زیادہ دروازے تھے. باہر حضرت زینب کھڑی ہے، اندر حضرت بلال گئے، اور گھر بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ کوئی لمبی چوڑی حویلی ہو، حجرہ مبارک ہے. آپ اندر ہیں، حضرت زینب باہر ہے. حضرت بلال نے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خامد امیر ہو، خامد غریب ہو، بی بی امیر ہو، تو بیوی اپنے خامد پر صدقہ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کتنا خوبصورت مسئلہ ہے، آپ سب کے فائدے کا. بیوی امیر ہو، خامد غریب ہو، تو اگر بیوی خامد پہ خرچ کرے تو یہ صدقے کا مال خرچ کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ جا کے پوچھنا ہے. حضرت بلال نے جب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسئلہ کس نے پوچھا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھنے والی کون ہے؟ کس نے یہ مسئلہ پوچھا ہے؟ حضرت بلال پھنس گئے. کہتے ہیں میں تو خامو، میں نے کہا جی زینب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مدینے میں بہت ساری زینب نام کی عورتیں ہیں، یہ کون سی زینب ہے جو یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے؟ کچھ ایمان ہو اس حدیث پہ تو کبھی مردوں کے سننے کا عقیدہ مسلمان نہیں رکھ سکتا. زندہ پیغمبر حجرہ میں عرض اعمال بھی ذہن میں رکھتے آؤ، جمیع ما کان ما یکون والوں کا عقیدہ بھی ذہن میں رکھو، حاضری ناظری بے ایمان آذریوں کا عقیدہ بھی ذہن میں رکھ لو. ہر جگہ پہ حاضر ناظر یا اللہ کے نبی اندر اور حضرت زینب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ کون سی زینب ہے؟ مدینے میں بہت ساری زینب نام کی عورتیں ہیں، یہ کون سی زینب ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کہا امرات عبداللہ ابن مسعود، یہ زینب حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر والی. آپ نے فرمایا اللہ خیر، اس کو جا کے مسئلہ بتا دے.
دو ثواب ملیں گے، ایک صدقے کا ثواب ملے گا اور دوسرا خامند کو خوش کرنے کا ثواب بھی ملے گا، خامند کا تعامل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ زندہ پیغمبر کو بھی حجرے کے باہر کا پتہ نہیں ہے، اور یہ بے ایمان جہاں سے کہتے ہیں جب حج پہ جائے نا تو میرے جا کے سلام کہنا، دور اللہ انتیہ ہے بے ایمان۔ حضرت سعد کا واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا، سعد حضرت ابو بکر صدیق فاروق اعظم حضرت سعد کے دروازے پہ گئے۔ حضرت سعد بڑی دعوتیں دیتا تھا، یار میرا باغ بڑا اچھا ہے، کھجوروں کا باغ ہے، میرے پاس ٹھنڈا پانی ہے، اللہ کے محبوب کبھی آپ تشریف لائیں اور ہمارا دل ٹھنڈا ہو، آپ کو زبردست دعوت کھلائے۔ کبھی تم نے بھی یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق بھی اپناؤ، یہ اخلاق ہے، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، انشاءاللہ بالکل معمولی سی ہے یہ، سارے بولو، ایک دوسرے کی دعوت کرو، حلال مال سے کھانا کھلاؤ، صرف کھانا نہیں، ہمیں بھی بلاتے ہیں، پہلے 3 گھنٹے تقریر کرو پھر کہتے ہیں دعوت۔ اب جو آدمی 3 گھنٹے تقریر کرے اس نے بعد میں کھانا کیا کھانا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کبھی کھانے کے لیے صرف بلایا کرو نا علماء کو، صرف کھانے کے لیے، تقریر شکریر نہ ہو۔ تو اطعم الطعام، حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے جب نبی کریم علیہ السلام کی تقریر سنی، یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تو آپ کے یہ لفظ میرے کانوں میں پڑے، اطعم الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ خیر آپ گئے، حضرت سعد نے دیکھا بھی اوہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آ رہے، حضرت ابو بکر حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہوئے، حضرت سعد دروازے کے اندر بیٹھ گئے، انہوں نے باہر سے کہا السلام علیکہ یا سعد، حضرت سعد نے آگے سے کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ، آپ نے السلام علیکہ یا سعد، وعلیکم السلام یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سعد، 3 دفعہ فرمایا اے سعد السلام علیکم۔ حضرت سعد نے پھر ایسا جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ حضرت سعد گھر میں نہیں ہیں، سن رہے ہو؟ 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد تم بھی واپس مہربانی کر کے آگے کرو، دھرنا نہ لگایا دروازے پہ، یہ بھی آداب ہے۔ آج تو باہر کوئی نا دروازے پہ وہ پورے بمباری ہوتی ہے، بمباری ہوتی ہے، کچھ آداب اور اخلاق بھی ہے، اور یہ جو موبائلوں پہ شروع ہو جاتے ہو 60 گھنٹی 6 گھنٹی، 3 دفعہ بیل دو، اگر جواب نہیں دیتا تنگ نہ کرو، سمجھ لو وہ کسی کام میں ہے، ورنہ خواہ گناہگار ہوگے۔ اول تو 1 دفعہ کافی ہے، جب 1 دفعہ آپ گھنٹی دیتے ہیں تو 3 دفعہ وہ خود دے لیتے ہیں موبائل، تو زیادہ 3 دفعہ کال کر لو، زیادہ کال کرنا بھی جائز نہیں، لیکن یہ آداب کون بتائے؟ اچھے مولوی ہوتے ہیں 60 کال کرتی ہیں، اور جو تیسری دفعہ مجھے کال کرے نا پھر اس سے پوچھ لو بھئی جواب کیا ملتا ہے، 3 دفعہ سے زیادہ کال کر، اس کے اکرام بھی اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ آگے 3 دفعہ سلام کیا، واپس ہونے لگے، فرمایا سعد اندر موجود نہیں، حضرت سعد نے دروازہ کھولا، آپ کے سامنے آئے، اب ذرا سوال جواب سننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے تجھ پہ سلام کیا، تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت سعد کہتے ہیں وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جواب نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم جواب دیا ہے، وَلَكِنْ لَمْ أُسْمِعْكَ،
لیکن تجھے سنا کر جواب نہیں دیا۔ لم اس میں کا اسما سما والے چکر چلانے والے وہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ لم اس میں کا تو جواب دیا لیکن تجھے سنایا نہیں، آہستہ کر کے جواب دیا، اونچا جواب نہیں دیا۔ زندہ پیغمبر دروازے کے باہر اور اندر صحابی 3 دفعہ سلام کا جواب دیتا ہے، آہستہ کر کے دیتا ہے۔ پیغمبر کریم نے 3 دفعہ حالت حیات میں حضرت سعد کا سلام، فَكَيْفَ كَانَ كَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ، یہی بات کہتے ہیں فقہائے کرام کہ لا یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ، جب آپ زندہ تھے تو اسباب کے بغیر سن نہیں سکتے تھے، تو کیف بعد الموت، موت کے بعد آپ کس طرح سن سکتے ہیں اور کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے مولویوں کے دھوکے میں مت آنا۔ صحابہ آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے، آپ باہر تشریف لے آئے، فرمایا کیا پوچھ رہے ہو؟ انہیں کہا یا رسول اللہ وہ 70,000 کون ہوگا؟ اسی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ 70,000 کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ وہ ہوں گے الذین لا یسترکون، الذین لا یسترکون ولا یتداوون، نہ حکیموں کے پیچھے پڑتے ہوں گے، نہ جھاڑ پھونک والوں کے پیچھے پڑتے ہوں گے، بل یتوکلون علی ربہم، یہ وہ توحید پہ پکے ہونے والے ہوں گے، یتوکلون علی ربہم، اپنے رب پہ پکے۔ ایک تو ہے نا دوائی کو اسباب کے درجہ میں لینا، اس کی نفی نہیں، دوائی کے پیچھے پڑ جانا، دونوں کا فرق ہے۔ دوائی کے پیچھے پڑ جانا کہ یہ دوائی ہوگی تو صحت ملے گی، یہ بھی کام گڑبڑ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا، بڑے مفسر ہیں، تفسیر ابن کثیر والے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے بطخیں رکھی تھی، بطخ، اور اس کا ذہن یہ بن گیا کہ بطخ نہیں ہوگی تو میرا گھر محفوظ نہیں ہوگا۔ وہ آدمی مشرک ہے، وہ آدمی کیا بن گیا؟ ہاں، یہ کہے کہ بطخ سبب ہے، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسباب کو مؤثر نہیں سمجھنا، مؤثر کون ہے؟ اللہ۔ گولی لو لیکن گولی میں شفا نہیں، شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ دوائی لے سکتے ہو، دوائی کے اندر شفا نہیں، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ یا صرف اللہ؟ ٹائم بہت اوپر ہو گیا ہے۔ اللہ یا صرف اللہ؟ اسباب اختیار کرو۔ اب یہ جو ہمارے ریمنڈ والے بھائی ہیں، انہوں نے صحیح سبق یاد کی ہے، انہوں نے کہا اسباب ہی چھوڑ دو۔ اسباب چھوڑ دینا یہ فرقہ معطلہ ہے، اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب میں اثر ڈالنے والا کون ہے؟ اسباب میں کوئی اثر نہیں، کوئی اثر نہیں۔ روٹی کھاؤ سبب ہے بھوک دور کرنے کا، لیکن بھوک دور کرنے والا کون ہے؟ پیاس بجھانے کا سبب پانی ضرور ہے، لیکن پانی پیاس نہیں بجھا سکتا، پیاس بجھانے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ یہ ہے لا یتداوون لا یسترکون۔ اور آج کیا عقیدہ ہے کہ یہ فلانا پیر شیطان، اس کے پاس آگے پیر بھی دعویٰ کرتا ہے میں تعویذ دوں گا نا، 5 کلو دا پتر آیا بھی ہے، پتر آیا بس تعویذ لے جا، 1000 روپیہ دے کام ہو جائے گا۔ یہ پیر بھی کافر، مرید بھی کافر۔ اگر تعویذ پہ اعتماد کیا یا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے تعویذ یوں مؤثر ہے، یہ دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے اور اس پہ یقین کرنے والا بھی کافر ہے۔ تعویذوں میں کوئی اثر نہیں، تصرف کس کا ہے؟ صرف اللہ کا۔ لا یسترکون ولا یتداوون یتوکلون علی ربہم۔
اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ چلو جی تمہید ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے یہاں تقریر شروع کروں گا۔ وآخر دعوانا